صبح کے نرم سورج کی کرنیں سمندر کی لہروں پر پھیل رہی تھیں جیسے کسی نے آسمان کا سونا پانی میں گھول دیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے جھون کے ساحل کے ناریل کے درختوں کے پتوں سے کھیل رہے تھے۔ دور ایک چھوٹی کشتی ہلکورے لے رہی تھی جس میں ایک جوان اور مضبوط جسم والا مچھیرا کھڑا تھا، آرین۔ اس کی گندمی رنگت دھوپ میں اور نکھر رہی تھی۔ آرین ہر روز سورج نکلنے سے پہلے کشتی لے کر نکلتا، جال پھینکتا، مچھلیاں پکڑتا اور شام کو بازار میں بیچتا۔ غربت نے زندگی سادہ رکھی تھی مگر اس کا دل نرمی اور ہمدردی سے بھرا تھا۔ اس کی دنیا چھوٹی تھی، کشتی، سمندر اور ماں، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی بدل دے گا۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایک اور دنیا آباد تھی جہاں رنگ برنگی مچھلیاں، سنہری اور نیلے کورلز، اور نرم روشنی میں لہریں جیسے ناچتی تھیں۔ اسی دنیا کی شہزادی تھی سیریا، ایک حسین جل پری جس کا اوپری حصہ انسان جیسا اور نچلا حصہ نیلے اور چاندی کے رنگ کے چمکتے دم جیسا تھا۔ اس کے بال پانی میں بہتی چاندنی کی طرح چمک رہے تھے اور آنکھیں گویا نایاب موتیوں جیسی تھیں۔ وہ سمندر کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے سب جل پریوں کو حکم دیا تھا، جہاں چاہو جاؤ مگر سطح تک کبھی مت جانا۔ انسان ظالم اور لالچی ہیں۔ سیریا کے دل میں تجسس رہتا کہ کیا سب انسان برے ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ سمندر کے وسط میں سیر کو نکلی۔ وہ رنگین مچھلیوں کے جھنڈ میں تیر رہی تھیں کہ دور سطح پر سورج کی روشنی نظر آئی۔ سیریا نے کہا، ذرا قریب چلتے ہیں، دیکھو اوپر کی دنیا کیسی ہے۔ دوست نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو سزا ملے گی۔ سیریا نے شرارت سے کہا، بس تھوڑا سا دیکھوں گی۔ اسی وقت آرین اوپر سے جال پھینک رہا تھا۔ ایک سایہ پانی میں پھیلا اور پلک جھپکتے ہی سیریا جال میں پھنس گئی۔ وہ پوری طاقت سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر جال سخت تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ کشتی میں موجود ایک ساتھی بولا، یہ کیا ہے؟ لڑکی ہے یا مچھلی؟ دوسرے نے کہا، جل پری لگتی ہے، بیچیں گے تو سونا ملے گا۔ آرین نے کہا، یہ پانی کے بغیر مر جائے گی۔ وہ جال کے پاس جھکا اور اس کی آنکھیں سیریا کی آنکھوں سے ملے۔ ان میں خوف بھی تھا اور مدد کی خاموش التجا بھی۔ آرین نے دوسروں کو کہا کہ اسے پانی کے ٹب میں ڈالیں۔ جیسے ہی پانی ملا، سیریا کی سانس بحال ہوئی۔ رات کو جب کشتی ساحل کے قریب تھی، باقی لوگ سو گئے۔ سیریا نے دھیرے سے کہا، میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، اگر تم مجھے آزاد کر دو میرا باپ تمہیں انعام دے گا۔ وہ آرین نے کہا، مجھے انعام نہیں، تمہاری جان بچانی ہے۔ اس نے جال کاٹ دیا۔ سیریا نے آزادی کی سانس لی اور لہروں میں غائب ہونے سے پہلے ایک آخری شکر گزار نظر ڈالی۔ ایک ہفتے بعد آرین اسی جگہ آیا۔ اچانک پانی میں چمک سی دوڑ گئی۔ سیریا ابھری مگر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک شاندار رتھ میں بیٹھا سمندر کا بادشاہ تھا جس کا تاج سنہری موتیوں سے سجا تھا۔ بادشاہ کی گرجدار آواز آئی، تم نے میری بیٹی کو بچا کر نیکی کا ثبوت دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسان لالچی ہیں مگر تم نے دکھایا کہ سب ایسے نہیں۔ اس نے 3 بڑے موتی دیے، یہ تمہارے احسان کا انعام ہے۔ ان کی قیمت سے تم ایک سلطنت خرید سکتے ہو۔ او آرین نے کہا، میں نے یہ ایک زندگی بچانے کے لیے کیا، انعام کے لیے نہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ انعام نہیں، تمہارا اور سیریا کا پہلا رشتہ ہے۔ اب آرین خوشحال تھا۔ اس نے ساحل پر ایک مکان بنایا جہاں وہ اسے کبھی کبھار ملنے آتی۔